یہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تک پہنچی. یہ امداد الفتاوی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس کی یہ تیسری جلد ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے لکھا ہے کہ اگر ہم قربانی کو چھوڑ دیں اور اس کے مقابلے میں قیمت کسی اور جگہ اسلام کے لیے استعمال کر لیں تو حضرت آپ کا کیا خیال ہے؟ بس ضرورت چندہ ہلال احمر، ریڈ کراس، ریڈ کریسنٹ، ہلال احمر، اس میں حنفی مفتیوں کے فتوے شائع ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قربانی کی بجائے آپ اپنا چندہ ترکوں کو بچانے کے لیے دیں اور اتنا پیسہ صدقہ کیا جائے. 10,000 کا دمبا آتا ہے تو 10,000 بجائے دمبے کو ذبح کرنے کے آپ 10,000 روپے ترکوں کے فنڈ میں جمع کرا دیں. یہ چیز افضل اور بہتر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا جواب دیا ہے اس کا، اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے رد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، ہم قربانی نہیں چھوڑیں گے. قربانی بھی ہوگی اور ترکوں کی مدد بھی ہوگی، آپ کریں. اگر آپ ترکوں کی مدد نہیں کر سکتے نہ صحیح، لیکن آپ کو قربانی کرنا ہے اگر آپ پر اللہ نے ضروری قرار دی ہے. اور آخر پر حضرت نے لکھا ہے کہ اگر یہ کہو کہ قربانی کی فرضیت کو ترکوں کی مدد ساقط کر دے گی تو یہ کہنا صحیح ہے کہ جمعے کے روز جمعے کی نماز کی بجائے اگر ظہر پڑھ لی جائے تو شخص کے ذمے جمعہ نہیں رہتا. یہ ہے نا عقلیت. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ بڑی عقل سے جواب اس کا تحریر فرمایا کہ تم کل کو یہ بھی کہنے لگو کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن جمعہ چھوڑ دے اور گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے تو بس ٹھیک ہے، جمعہ اس سے ساقط ہو گیا. تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ترک جمعے کو چھوڑ دینا اور اسے کہنا کہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لو، وہ ساقط تو واقعی جمعہ اس کا ہو جائے گا، اب جمعہ اس پہ فرض نہیں رہا. تو کسی کو یہ تلقین کرنا کہ گھر میں نماز پڑھ لو جمعے کے دن ظہر پڑھ لو، جمعہ ساقط ہو گیا، حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جمعہ اس کے ذمے نہیں رہا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رائے دینا کہ جمعہ چھوڑ کر آج تم ظہر پڑھ لو، کیا یہ رائے کسی کو دینا یہ حرام نہیں ہے؟ تم ہمیں سکھاتے ہو کہ ہم ترکوں کو چندہ دے دیں اور قربانی چھوڑ دیں، ایک واجب ہے اور ایک فرض ہے. تو یہ رائے دینا حرام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر فرمایا ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت تفصیلی فتویٰ اس کے متعلق لکھا ہے، اس کی نقل سہارنپور سے ضرور منگا لیجئے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترکوں کے چندے کی بجائے قربانی ہی کو فرمایا تھا، اور جس فتوے کا حوالہ دیا ہے وہ فتویٰ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. اسی امت میں یہ کوئی نیا مرحلہ نہیں ہے جو پیش آ گیا ہو. ہمارے سامنے بڑے بڑے فقیہ اور جو جزوی طور پہ اجتہاد کرنے کے اہل تھے وہ سب لوگ ہمارے پاس. ہم آپ کو 1905 کی مثال دیں. پاکستان میں زلزلہ آیا تھا بہت شدید، اور اس زلزلے میں اس وقت بھی یہی سوال اٹھا تھا. رمضان میں آیا تھا، اس کے آفٹر شاکس وغیرہ سب چیزیں ہوتی رہیں. 1905 میں زلزلہ آیا تھا، 2005 میں زلزلہ آیا تھا. مشرف صاحب کی حکومت تھی، خذلہ اللہ رسوا کرے اس شخص کو دونوں جہانوں میں. اور وہ زلزلے کے اثرات بعد تک رہے. اس وقت بھی یہی مسئلہ اٹھا تھا اور اہل علم نے اور اہل فتویٰ نے اس وقت بھی مسلمانوں سے یہی کہا تھا کہ قربانی کیوں ساقط کر دیں. قربانی کریں گے
اور جس حد تک ہو سکا ہم مسلمان ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، اور الحمدللہ مسلمانوں نے خدمت بھی کی۔ اب تک ہزاروں نہیں لاکھوں افراد موجود ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ 2005 میں یہ مسئلہ پیش ہوا تھا، اور 15 سال پہلے بھی علماء نے یہی کہا تھا، مفتیان کرام نے، کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو یہ قربانی کا گوشت آپ ان کے کیمپس میں جا کر بانٹیں، اور مزید اگر آپ خدمت کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن قربانی ساقط نہیں کی جا سکتی۔ وہی بات جو تھانوی رحمۃ اللہ نے کہی ہے کہ اسے یہ تلقین کرنا کہ ظہر کی نماز پڑھ لو، جمعے کے لیے مجمع میں مسجد میں جانا نہیں پڑے گا، یہ رائے دے، یہ بات تو اگرچہ درست ہے لیکن یہ رائے دینا حرام نہیں تو اور کیا ہے۔